وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا 27 ستمبر کو اسلام آباد کی جانب مارچ کا اعلان۔ پشاور میں جلسے سے خطاب میں سہیل آفریدی نے کہا پی ٹی آئی رہنماؤں کے کیس میرٹ پر سنے جائیں، میرٹ پر کیس نہ سنے گئے تو 27 ستمبر کو اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو فیملی اور ذاتی مولد سے ملنے دیا جائے، شیخ وقاص اکرم کا ایکس پر پیغام لکھا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے 27 ستمبر کو لانگ مارچ کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ کے خطاب کے دوران کارکنوں نے دی چوک کے نعرے لگائے۔ چیف منسٹر نے جواب میں کہا لانگ مارچ کا رخ اڈیالہ کی طرف ہوگا۔ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی، شہباز شریفی 5 سال وزیر اعظم رہیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی گفتگو، بولے نظام گزشتہ 80 برس سے تباہ حال ہے، میرا بیان چارج شیٹ نہیں، نظام کی خامیوں کی نشاندہی ہے۔ موجودہ نظام نے بھی ایف بی آئی کی آمد میں نمایاں اضافہ ہوا، بھارت کے خلاف مار کے حق میں شاندار کامیابی حاصل کی، سفارتی محاذ پر کامیابیاں حاصل ہوئیں، متعدد اصلاحات نافذ کی گئیں۔ کچھ عناصر میرے اور وزیر اعظم کے تعلقات خراب کرانا چاہتے ہیں، تعلقات خراب کرنے کی خواہشیں پوری نہیں ہوں گی۔ وزارتوں کی کارکردگی جانچنے کے لیے وزیر اعظم تمام وزارتوں کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرائیں، میری حاضری 70% ہے۔ میر رضا علی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ پر پولیس سرجن کے اعتراض۔ پولیس سرجن کراچی نے ایس ایس پیز کو مراسلے میں لکھا لاش کے ایکس رے نہیں کیے گئے، گولی کے داخل ہونے والے زخم پر موجود بلیکنگ کا کیمیکل تصدیق کے لیے نمونہ نہیں لیا گیا، کرائم سین پر لاش کی مناسب تصاویر نہیں لی گئیں، گولی کے داخل اور خارج ہونے والے زخموں کی درست پوزیشن واضح نہیں، چہرہ ناقابل شناخت ہونے کے باوجود ڈی این اے سیمپل حاصل نہیں کیا گیا۔ پولیس سرجن کے مطابق پوسٹ مارٹم رپورٹ جوابات سے زیادہ سوالات پیدا کرتی ہے، ایسے کئی اہم فرانسک تقاضے پورے نہیں کیے گئے جن سے تفتیش متاثر ہو سکتے ہیں۔ تمام اعتراضات کا سائنسی اور قانونی بنیادوں پر جواب دیا جائے، تسلی بخش وضاحت نہ ملے تو قبر کشائی کر کے دوبارہ معائنہ کیا جائے۔ ایران اور عمان کے درمیان آبنہ ہرمز میں جہاز رانی کے نئے راستے پر اتفاق ہو گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل وقائی نے کہا مسودہ حتمی مراحل میں جلد معاہدے کا اعلان کیا جائے گا۔ دونوں ملکوں میں آبنہ ہرمز میں تجارتی جہاز رانی کو محفوظ بنانے سے متعلق مذاکرات 2 ماہ سے جاری ہیں۔ طے شدہ بحری راستے پر اتفاق ہو چکا، کسی تیسرے فریق نے رکاوٹ نہ ڈالی تو مشترکہ بیان جلد جاری کیا جا سکتا ہے۔ جب تک ایران کے خلاف جارحانہ اقدامات جاری رہیں گے آبنہ ہرمز کی بحالی ممکن نہیں۔ فی الحال وزیر خارجہ عباس عراقچی یا پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف پاکستان یا قطر کے دورے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ پاکستان اور قطر کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کے لیے کوششوں پر مسلسل رابطے میں ہیں۔ ایران کے ساتھ بات چیت جاری ہے، ایران کسی صورت سے ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا، آبنہ ہرمز جلد کھل جائے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا لاس ویگاس میں تقریب سے خطاب۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے مخلصانہ کوششیں جاری رکھے گا، وزیر اعظم کا ایرانی وزیر صنعت اور وفد سے ملاقات میں گفتگو، کہا پاکستان اپنے بہترین ہمسایہ برادر ملک ایران سے تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ خطے میں پائیدار قیامی امن، 2 طرفہ تعلقات، تجارت کے فروغ کے لیے ایرانی صدر سے اچھی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم کا سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبیٰ حسینی خامنئی اور صدر مسعود پزشکیان کے لیے نیک تمناؤں کا پیغام۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر آج شام سعودی عرب جائیں گے۔ وزیر اعظم سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اہم ملاقات کریں گے، 2 طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال زیر غور آئے گی۔ فلسطین کی آزادی کے لیے مسلم ملکوں کو مل کر کام کرنا ہوگا، مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی اقدامات عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اردن میں مقبوضہ بیت المقدس سے متعلق اجلاس سے خطاب، کہا مقدس مقامات پر اسرائیل کے قبضے کی مذموم مقاصد ناقابل قبول ہیں۔ غزہ میں انسانی صورتحال انتہائی ابتر ہوتی جا رہی ہے، غزہ کے عوام کو خوراک اور پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا القدس مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے مقدس ہے، یہ امن کا شہر ہونا چاہیے، تنازعات کا میدان نہیں۔ عالم برادری اسرائیلی مظالم روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے، فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کے تمام یک طرف اقدامات ناقابل قبول ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کا انسداد دہشت گردی کے شعبے میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ، داعش، القاعدہ، ٹی ٹی پی، بی ایل اے سمیت دیگر دہشت گرد تنظیموں کے خطرات سے نمٹنے پر اتفاق۔ پاک امریکہ انسداد دہشت گردی مذاکرات کا 4تھا دور واشنگٹن میں ہوا۔ دہشت گردی کے خلاف 2 طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مذاکرات میں سرحدی سلامتی مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا، دہشت گردوں کے سہولت کار نیٹ ورکس توڑنے کے اقدامات پر بھی اتفاق۔ کشمیر الیکشن کے بعد حکمران اتحاد میں نئی درار، صدر نے ججز تقرری کی سمری تاحال منظور نہیں کی۔ وفاقی حکومت کا آئین کے مطابق آگے بڑھنے کا فیصلہ، حکومتی ذرائع کے مطابق آئین کے تحت ججز کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے پر مشاورت جاری ہے۔ صدر سمری پر 15 دن میں اعتراض لگا کر واپس بھیج سکتے ہیں، اعتراض پر وزیر اعظم نئی سمری صدر کو بھجوائیں گے، صدر نے بھی پھر بھی 10 دن میں دستخط نہ کیے تو سمری از خود منظور تصور کی جائے گی۔ وفاقی حکومت خود ججز کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دے گی۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں حکومت کے 3 بڑوں کی بیٹھک،
ججز تقریر سے متعلق سفارشات پر نوٹیفیکیشن جاری نہ ہونے کی صورتحال پر گفتگو۔ اجلاس کی صدارت وزیر دفاع خواجہ آصف نے کی۔ اعظم نذیر طارق فاضل چودھری کی شرکت۔ ججز تعیناتی سمری کی منظوری نہ دینے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر۔ درخواست میں استدعا کی گئی، صدر کو سیکرٹری کے ذریعے ججز تعیناتی سمری منظوری کی ہدایت دی جائے۔ کراچی کی سہ نگری اندھیرے میں ڈوب گئی، کے الیکٹرک نے پوری بستی کی بجلی کاٹ دی۔ ترجمان کے الیکٹرک کہتے ہیں 1 ارب 80 کروڑ واجب الادا ہیں، صارفین بل کی بروقت ادائیگی یقینی بنائیں، مفت بجلی نہیں دی جا سکتی۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی۔ فواد چودھری کہتے ہیں جیل رولز کے تحت بانی پی ٹی آئی اور بشرا بیوی سے ملنا ہمارا حق ہے، اختیارات کی مقامی سطح پر منتقلی کی مکمل حمایت کرتی۔ ملک میں اتفاق رائے پیدا کرنا ہے تو سب سے بڑا لیڈر جیل میں ہے۔ تحریک انصاف واحد وفاقی جماعت ہے جس کو پورے ملک سے ووٹ ملتا ہے۔